الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، پختہ بات ہے کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے کہ ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس آ پہنچا علم، بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، آپس میں ضد کرتے ہوئے. ومن یکفر، اور جو شخص انکار کرے گا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں. اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں پسندیدہ دین، مقبول، نجات دلانے والا، کامل، اکمل دین اسلام کو قرار دیا. اللہ جل جلالہ کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی نظروں میں مقبول نہیں، قبول نہیں، پسندیدہ نہیں. اسی پارے کے آخر میں یہ آیت کریمہ آتی ہے: وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا یا کسی اور دین کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. قبول اگر ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے.
اس دین کے علاوہ اللہ کی نظروں میں کوئی اور مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، ذرا بھر بھی کوئی اہمیت نہیں۔ تو دین اسلام ہی اللہ کے یہاں مقبول، کامل، اکمل، نجات دلانے والا دین ہے۔ جو بھی اس میں اپنے آپ کو دین کے پرچم کے سائے تلے جو اسلام کی صورت میں ہے اپنے آپ کو ڈھال لے گا، تو اس کے وہ گویا کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول دین ہے اس نے اپنے آپ کو اس دین کے اندر ڈھال لیا اور اسلام کو اپنے اوپر سجا لیا۔ اللہ جل جلالہ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا۔ یہ دین کون سا دین ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت بھی اللہ کے پیغمبر کی صورت میں مکمل ہو چکی، قرآن کی صورت میں، احکامات کی صورت میں پوری ہو چکی۔ تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین جو مکمل ہوا اور جس دین میں نعمت کی تکمیل ہوئی وہ دین اللہ جل جلالہ فرما رہے وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کی ذرا بھر بھی اللہ کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو دوسرے مقام پر ارشاد، ان الدین المرضیہ، بے شک دین وہی پسندیدہ ہے، دین ہی پسندیدہ ہے جو کہ اسلام کی صورت میں ہے۔ تو اللہ کے ہاں دین اسلام ہی اصل دین ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کی دین اسلام کے علاوہ اللہ کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، کوئی فوقیت نہیں۔ تو یہ بڑا ہی پاکیزہ، بڑا ہی پیارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے فرما برداری اختیار کرنا، اسلام کا معنی ہے جھکا دینا۔ تو اس اعتبار سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے وہ سب پیغمبروں نے اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اتباع میں، فرما برداری میں اور دین اسلام میں پوری طرح جھکا دیا۔ ذرا بھر بھی ان پیغمبروں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، تو ایسا جھکایا۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے تمام کے تمام انبیاء کرام پر اسلام کا لفظ صادق آتا ہے، اور اس لفظ کا انتخاب پوری طرح جو نسبت جوڑی گئی وہ اس امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اسلام کے ساتھ نسبت جوڑی گئی کہ اس امت کو جو دین ملا وہ اسلام ہے، وہ اسلام کی صورت میں انہیں دین ملا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سب کے سب مطیع و فرما بردار اور اپنے آپ کو پوری طرح اپنے رب کے سامنے جھکا دینے والے تھے۔ تو پیغمبر علیہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ رب العزت نے ان کو کسی ایک قوم کی طرف، کسی کو ایک علاقے کی طرف، ایک بستی کی طرف اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوموں کو، اپنے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی۔
اپنے دین کی دعوت دے۔ اللہ جل جلالہ نے ہر پیغمبر کو اس کو کلمہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو میرے رب نے کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو قربان جاؤں اپنے پیغمبر کی ذات پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کلمہ عطا فرمایا، جس کو پڑھ لینے کی بنا پر اس امت کی اس امت کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اسلام کے پرچم کے سائے تلے آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اللہ جل جلالہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اب جو شخص صدق کے دل سے اس کلمے کا اقرار کر لے، اس کلمے کو پڑھ لے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، اور مسلمان دین اسلام کے اتباع میں زندگی گزارنے بسر کرنے کے بنا پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا معنی کیا؟ کہ پوری طرح اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے رب کی فرما برداری میں، اپنے رب کی اطاعت میں، نبی کی سنتوں میں، نبی کی سیرت میں، تو اپنے آپ کو پوری طرح قرآن اور حدیث کے مطابق حضرات صحابہ اکرام کے اتباع میں، تابعین تبع تابعین سلف صالحین اکابرین عظام کی اتباع میں اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دینے کا نام کیا ہے؟ اسلام، مسلمان۔ تو اللہ رب العزت نے نجات جو اب رکھی ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، وہ نجات ہے دین اسلام کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے جو دین کا چناؤ فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے، وہ دین ہے دین اسلام، دین اسلام۔ تو اب جب اسلام کی تعریف آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گئی، تو اب ہم میں سے ہر ایک ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے کہ ہم نے اپنے آپ کو پوری طرح کتنا اسلام میں اپنے آپ کو پوری طرح مسلمان بنایا ہوا ہے، اسلام کے اندر پوری طرح جھکایا ہوا ہے۔ ہم کس قدر مطیع اور فرما بردار ہیں، ہمارے وجودوں پر، جسموں پر اسلام کا لفظ، مسلمان کا لفظ کتنا صادق آتا ہے۔ ہم ذرا گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم پوری طرح مسلمان نہیں، اگر ہم بددیانتی کرتے ہیں ہم پورے مسلمان نہیں، اگر ہم خیانت کرتے ہیں ہم پورے مسلمان نہیں، اگر ہم جو ہے رشوت لیتے ہیں ہم پورے مسلمان نہیں، اگر ہم جھگڑے کرتے ہیں ہم پورے مسلمان نہیں، اگر ہم حسد کر رکھتے ہیں ہم پورے مسلمان نہیں، اگر ہم جو ہے ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں تو ہم پورے مسلمان نہیں، ہم نے اپنے دلوں کے اندر نفرتوں کو بسایا ہوا ہے، ہم پورے مسلمان نہیں۔ تو مسلمان پورا وہ ہے جس کا اندر بھی صاف شفاف ہو، جس کا ظاہر بھی صاف شفاف ہو، وہ کیا ہے؟ وہ پورا مسلمان ہے، وہ پورا مسلمان ہے۔ تو اسلام وہ ہے، اسلام نام ہے اللہ کے ہاں پوری طرح مقبولیت کا، پوری طرح نجات کا، پوری طرح اتباع کا، پوری طرح اطاعت کا، پوری طرح فرمانبرداری کا، پورے کے پورے دین کا، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اگر ہم ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک کہیں بھی اگر اس چیز میں کمی ہے تو گویا کہ ہمارا اسلام ادھورا ہے، ہم مکمل کامل طور پر مسلمان نہیں۔ تو کامل طور پر مسلمان ہم تب ہوں گے جب ہمارا ظاہر پوری طرح
باطن کا ساتھ لیے ہوئے اپنے رب کی اتباع اور فرما برداری میں پوری طرح جھک جائے، تب ہم پورے کے پورے مسلمان ہیں، ورنہ ہمارا اس مسلمان ہونا یہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، اگر ہمارا اسلام ادھورا ہے فرما برداری کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، تو ہم اسے مکمل کریں، اتباع رسول میں، اتباع الہی میں ہم اس کو پورا کریں، اس کو ادھورا اور ناقص نہ رہنے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت ہی پیارا دین کا چناؤ کیا، اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اب وہ قیامت تک اسی دین کے اندر نجات ہے۔ اس دین کے علاوہ کوئی اور دین قیامت تک جو شخص بھی چنے گا، اختیار کرے گا، اس کے دین کا اللہ کی نظروں میں اس دین کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقبولیت نہیں۔ تو اگر مقبولیت ہے، حیثیت ہے، اہمیت ہے، تو وہ دین اسلام ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق